اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں قسط سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتویں قسط سامعین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تدبیریں اور بلکہ قتل کرنے کی کوششوں کے بارے میں سنا تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کے بارے میں کچھ تفاصیل سنی تھی۔ اب آگے مکہ کے دو بڑے بہادر اور جانباز یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد مسلمانوں پر ظلم و ستم کم ہونا شروع ہوا، اور ان دونوں کے مسلمان ہونے سے مشرکین مکہ سوجھ بوجھ اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے نظر آئے، کیونکہ ظلم و ستم اور بربریت سے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو مشرکین مکہ کا ایک سردار عتبہ بن ربیعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ جو معاملہ تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ تم مال و دولت حاصل کرو تو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ اگر تم بادشاہ یا سردار بننے کے لیے یہ سب کر رہے ہو تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ اور اپنا سردار بنا لیں گے، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے یعنی کیا تھا جبرائیل علیہ السلام، یہ جو تمہارے پاس آتا ہے یہ کوئی جن بھوت ہے تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنا بہت سارا مال و دولت بھی اس کے لیے خرچ کرنے تیار ہیں، یہاں تک کہ تم شفا یاب ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمام باتیں سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری باتیں سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات اس کو پڑھ کر سنائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اس کو کہا کہ تمہیں جو کچھ سننا تھا تم سن چکے ہو، اب تم جانو اور تمہارا کام جانو۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، اب قریش مکہ کے پاس سرداران مکہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سنا۔ تم لوگ اس شخص کو چھوڑ دو، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ، خدا کی قسم اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام پورا ہو گیا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو یہ تمہاری قوم کا شخص ہے، اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اس کی عزت تمہاری عزت۔ یہ سب سن کر لوگوں نے کہا کہ اے ابو الولید، تم پر بھی اس کی باتوں کا جادو چل گیا ہے۔ بہرحال عتبہ نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، باقی تمہاری مرضی۔ ابو طالب اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت خوفزدہ رہتے تھے، انہیں مشرکین کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے کہ مشرکین نے انہیں ایک بار جنگ کی دھمکی دی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے ایک جوان کے بدلے حاصل کر کے انہیں قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی، پھر ابو جہل نے اور عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی کوششیں کی تھی، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خطاب کا بیٹا یعنی کہ عمر تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے کے لیے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف محسوس ہونے لگتا تھا۔ تو ابو طالب نے اپنے پردادا عبد مناف کے دو بیٹوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں اس بات کی دعوت دی کہ وہ سب مل کر ان کے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ عربوں میں اپنے خاندان و قبیلے والوں کی عزت و جان کے لیے بڑی غیرت پائی جاتی ہے۔ تو ابو طالب کی بات کو دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی۔ ابو طالب کے اس کام سے مشرکین مکہ کو ایک جھٹکا لگ گیا۔ صرف ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں مشرکین کو 4 بڑے جھٹکے لگے۔ ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا ان کی سودے بازی کو ٹھکرا دیا، پھر یہ قبیلے بنی ہاشم اور قبیلے بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے۔ اگر انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا، قتل کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لال ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے
مشرکین مکہ نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین نے آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے خاندانوں کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی و نکاح کریں گے، نہ ان سے کوئی چیز خریدیں گے، نہ ان کو کوئی چیز بیچیں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ ان سے میل ملاپ رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ مشرکین نے ان کا مکمل بائیکاٹ کیا اور اس بائیکاٹ کی باقاعدہ تحریری دستاویز بنائی۔ اس دستاویز کو جس نے لکھا تھا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اس لکھنے والے کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا، کام کے لاحق ہی نہیں رہا۔ بہرحال بائیکاٹ کا یہ تحریر نامہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت ہی خراب ہو گئے۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندان والوں کو غلہ اور کھانے پینے کا سامان ملنا بند ہو گیا، تو بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد چاہے وہ مسلم ہوں یا کافر سب سمٹ کر ایک ہی جگہ شعب ابی طالب جو کہ ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی وہاں آ کر رہنے لگے۔ وہاں آ کر رہنے پر مجبور ہو گئے، گویا کہ وہ وہاں مقید تھے، وہاں محصور تھے، قید میں تھے۔ غلہ، اناج اور کھانے پینے کا سامان ان کو ملتا نہیں تھا، کیونکہ غلہ یا بیچنے کا جو سامان باہر سے آتا تھا تو مشرکین مکہ لپک کر فوراً اس کو زیادہ پیسے دے کر خرید لیتے تھے، اس لیے ان کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی۔ انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے۔ فاقہ کشی کا یہ حال تھا کہ بھوک سے روتے بلکتے بچوں اور عورتوں کی آواز گھاٹی سے باہر سنائی پڑتی تھی۔ ان کے پاس مشکل سے کوئی چیز پہنچتی تھی، اگر کچھ پہنچا بھی تھا تو پہنچتا بھی تھا وہ بھی چھپ چھپا کر، کوئی جو ہے ہمدرد، جو ایک جان پہچان کا آدمی جس کے دل میں زیادہ رحم ہوتا تھا وہ پہنچا دیتا تھا۔ ان حالات کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے دنوں میں اس گھاٹی سے باہر نکلتے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور مشرکین اور ابو لہب جس طرح ستاتے تھے ویسے ہی وہ ستا رہے تھے۔ ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے۔ اس کے بعد محرم سن 10 نبوت کو اس بائیکاٹ کے دستاویز کو اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش اور مکہ کے کچھ لوگ اس دستاویز پر راضی تھے تو کچھ لوگ ناراض بھی تھے۔ انہی ناراض لوگوں نے اس دستاویز کے صحیفے کو پھاڑنے کے لیے کوششیں کی۔ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص ہشام بن عمرو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کھانے پینے کی چیزیں شعب ابی طالب میں جا کر ان محصور لوگوں کو پہنچا دیا کرتا تھا۔ تو اس نے الگ الگ اپنی جان پہچان کے 5 لوگوں کو غیرت دلائی اور ان کو اس ظالمانہ بائیکاٹ کے ختم کرنے بلکہ اس بائیکاٹ کے دستاویز کو پھاڑنے کے لیے ان کو آمادہ کیا۔ تو ایک صبح کو یہ لوگ خانہ کعبہ پہنچے، وہاں قریش کے سب خاندان و قبیلے کے لوگ اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ لوگ بھی الگ الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو سب سے پہلے ہشام بن عمرو نے اٹھ کر وہاں موجود مکہ کے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا کہ اے مکہ والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑا پہنے اور بنی ہاشم تباہ ہو جائیں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے، نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، اس ظالمانہ بائیکاٹ کی دستاویز کو ضرور پھاڑ دینا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل اپنی جگہ سے اٹھ کر کہنے لگا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ پھر ہشام بن عمرو نے جن مزید 4 لوگوں کو تیار کیا تھا ان میں سے ہر ایک الگ الگ جگہ سے ایک کے بعد ایک اٹھ کر کھڑا ہوتا گیا اور انہوں نے بھی اس بائیکاٹ کے صحیفے کو پھاڑنے کی بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی مسجد حرام کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی تھی کہ کیڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کو ختم کر دیا ہے۔ تو یہ خبر مشرکین مکہ کو بتانے کے لیے ابو طالب وہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کے کچھ بتانے سے پہلے ہی ہشام بن عمرو اور ان کے دوستوں کا معاملہ پیش آیا۔ پھر ابو طالب نے سب سے کہا کہ ان کے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ تحریری دستاویز کیڑے چاٹ چکے ہیں، اس میں صرف اللہ کا نام جہاں جہاں لکھا تھا وہ باقی ہے۔ اگر یہ بات جھوٹی ہے تو پھر ہم سب لوگ محمد کو تمہارے حوالے کر دیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا۔
لوگوں نے جواب دیا کہ آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں۔ ادھر ہشام بن عامر کے ساتھ آئے ہوئے 4 ساتھیوں میں سے مطعم بن عدی نے بائیکاٹ کے اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے اٹھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، یا جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد بائیکاٹ کے ختم ہونے کا اعلان ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگ شیب ابی طالب سے نکلے۔ بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد بھی حسب معمول مشرکین اور کفار مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کے راستے سے ان کو روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اور ابو طالب اپنے بھتیجے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و حمایت میں برابر لگے ہوئے تھے، مگر اب ان کی عمر 80 سال ہو گئی تھی اور کئی سال مسلسل تکلیف اور پریشانی میں گزرے تھے، اس لیے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ جب مشرکین مکہ کو ان کی بیماری کا پتہ چلا تو مکہ اور قریش کے 25 بڑے بڑے لوگ ابو طالب کے پاس جمع ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ کا ہم میں ایک بڑا مرتبہ اور مقام ہے، آپ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے اور لگتا ہے یہ آپ کے آخری دن گزر رہے ہیں، اور آپ کے بھتیجے کا حال بھی آپ کو پتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلا لیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ معاہدہ طے کریں اور ہمارے بارے میں ان سے کچھ معاہدہ طے کریں، پھر ہم ان کو ان کے دین پر اور ان کے حال پر چھوڑ دیں گے اور وہ ہم کو ہمارے دین پر اور ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ تو ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور قریش اور مکہ کے لوگوں کے آنے کا مقصد ان کو بتایا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں، جس کو ماننے سے آپ لوگ پورے عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم یعنی غیر عرب یا باقی دنیا آپ کے نیچے ہوگی، آپ کے کنٹرول میں ہوگی۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو وہ لوگ رک گئے اور سٹپٹا گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ تو وہ کیا بات ہے، ایسی ایک کیا 10 بات بھی ہم ماننے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہو ان کو چھوڑ دو۔ یہ بات سنتے ہی انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا کہ اے محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے باپ دادا کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا۔ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے، وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ آپ کہہ دیجئے۔ ذلیل ابو جہل نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا آپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ بہرحال انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور فوت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کفر پر موت پر بہت ہی افسوس ہوا۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ چچا ابو طالب کے وفات کے صرف 2 مہینے بعد سن 10 نبوی یعنی نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ان کی عمر 65 سال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی بڑی نعمت تھی۔ وہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی رنج اور تکلیف پہنچتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو یہ تڑپ اٹھتی۔ بہت ہی سخت اور مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت، قوت اور پورا سپورٹ دیتی اور اپنی جان و مال آپ پر نچھاور کرتی، قربان کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے ساتھ لوگوں نے کفر کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا تو انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی، دوسری بیویوں سے اولاد نہیں دی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے اور اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ کوئی تکلیف اور تھکان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین کی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر سے سلام بھیجتے ہیں
اللہ اکبر! وہ کتنی شرف والی عورت تھی، اور وہ عورت بھی کتنی فقیہ اور سمجھدار عورت تھی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سلام کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پر بھی سلامتی ہو، جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کوئی سلام کہتا ہے تو وعلیک وعلیہ السلام کہتے ہیں. وہ کتنی سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تو خود سلام ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو. اللہ اکبر! بہرحال چچا ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال، یہ دونوں غمگین حادثے چند دنوں کے دوران ہی پیش آئے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ غم اور تکلیف پہنچی. پھر قوم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ ستانا شروع کر دیا. چچا ابو طالب کے بعد مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی ہمت اور بڑھ گئی. قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں تو کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام رکھا، یعنی غم کا سال، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہے. پھر اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی. جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور پھر شادی ہو گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں. انشاءاللہ اگلی قسط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے جاتے ہیں، مگر وہاں کے لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ تفاصیل سنیں گے، اور اسراء و معراج کے واقعے کے بارے میں کچھ تفاصیل سنیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.